الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے غیور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، آج کا یہ پروگرام جناب محمد اشرف قریشی صاحب کی تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ محمد اشرف قریشی صاحب بلا شبہ نہ صرف ایک عالم تھے، علم والے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے علم کو آگے پھیلایا، آگے پہنچایا۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک صاحب ملے، بزرگ ملے، جو میرے والد گرامی کے استاد محترم تھے، آج بھی الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ میرے والد گرامی حافظ اصغر علی ممرا ایک ٹیچر بھی تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ میرے والد گرامی کا بتایا۔ استاد کی عزت پہ اسی ہائی اسکول میں جب 1976 میں غالباً یہ اسکول ہائی بنا تو میرے والد گرامی اس پہلی کلاس میں تھے، جو پہلی کلاس گورنمنٹ ہائی اسکول 185 سیوانار کی میٹرک کی فارغ التحصیل ہوئی تھی، اس کے اسٹوڈنٹ تھے میرے والد گرامی، اور اسکول یونین اس وقت ہوتی تھی، آج کل اسٹوڈنٹس کونسل ہے، اس کے صدر بھی تھے۔ تو اس استاد محترم جو ایک فزیکل ٹیچر تھے، علاقہ کے ایک بہت بڑے چودھری نے کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس وقت کی بات ہے کہ پورے علاقہ کے تمام چودھریوں اور وڈیروں کی مخالفت کے باوجود اس بہت بڑے وڈیرے کو اسی چوک کے اندر اس کا بدلہ لیا اور اپنے استاد محترم کے قدموں میں بیٹھ کے جا کے رو کے کہا کہ استاد جی میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ مجھے بتاتے ہوئے یہ سارا سین، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ میں نے پھر چلتے چلتے اس تذکرے کے دوران جناب محمد اشرف قریشی صاحب کا تذکرہ ہوا۔ وہ کہنے لگے میرے کولیگز میں سے اور جو میں آئیڈیل سمجھتا ہوں جس ٹیچر کو، میرے آئیڈیل 2 ٹیچر ہیں، ایک کا نام محمد اسلم ممرا ہے اور دوسرے کا نام محمد اشرف قریشی ہے۔ لیکن ایک وقت وہ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے تایا جان
محمد اسلم ممرا صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مجھے فخر ہے، میں آپ کا بھتیجا ہوں، لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں ایک آئیڈیل ٹیچر کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے تایا جان، آپ بتائیں لوگ آپ کو آئیڈیل ٹیچر کہتے ہیں، آپ کی آئیڈیل کون ہے؟ میرے تایا جی نے فرمایا میرے آئیڈیل ٹیچر محمد اشرف قریشی ہے۔ لہٰذا جب میں نے ان کا نام سنا، پھر یہ بھی سنا، چونکہ ہم یہاں پہ مروڑ سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ ہم آئے تھے نئے، پھر محمد ندیم اشرف قریشی صاحب کے ساتھ بھی میرے والد محترم کا بڑا ایک تعلق تھا، ایک تفصیلی مجھے بتایا، اور پھر میں اس گھرانے کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہوا، پھر اس علاقے میں جیسے جیسے مجھے بھی آج تقریباً 13 سال ہو گئے، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں، اسی ہائی اسکول میں بطور ٹیچر کام کر رہا ہوں، مجھے جو بھی ٹیچر پرانا ملا محمد اشرف قریشی کا نام بطور استاد سنہرے حروف سے لیا یا لکھا ہے، اور یہاں تک کہ یہاں کے اساتذہ میں سے بھی ان کے تقریباً آج ہمارے سٹاف میں آدھا سٹاف آپ کو ایسا ملے گا جو ان کا شاگرد ہے۔ میں آج اس سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اس سے فخر کی بات اور کیا ہے کہ علم والے کی یہ شان ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے علم والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال باقی رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمل سرکار دو عالم امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جد سید الکونین جد الحسن والحسین نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کچھ چیزیں جو وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ جاری رہتی ہیں، ان میں سے 2 چیزوں کو بیان کروں گا۔ ایک چیز کوئی ادارہ بنایا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، نلکا لگوا دیا، رفع عامہ کا کام کر دیا، یا کوئی ایسا ادارہ بنا دیا کہ جس کا فیض جاری رہے، تو اس لحاظ سے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اس کا صدقہ جاریہ رہتا ہے، وہ اس کے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی نیک صالح اولاد جو والد چھوڑتا ہے، جو والدین چھوڑتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ رہتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں پھر کہ محمد اشرف قریشی صاحب نے اپنی اولاد چھوڑی ہے، ایک وہ اولاد ہے گریا کریا گاؤں گاؤں سراؤنڈنگ میں جا کے دیکھے ان کے روحانی بیٹے نظر آتے ہیں جن کی زبانوں میں عشق مصطفیٰ کے ترانے ہیں، جن کی زبانوں میں اللہ اللہ کے ترانے ہیں، یہ ان کی روحانی اولاد ہے۔ اور اگر ان کی حقیقی اولاد کی بات کی جائے تو ڈاکٹر محمد ندیم اشرف قریشی صاحب کی صورت میں وہ ہیرا جناب محمد اشرف قریشی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، مجھے شخص نے کہا ایک دارالاحسان ہے، ایک دارالاحسان ہے کہ جن کے ندیم اشرف قریشی صاحب امیر ہیں، وہ کوئی تعصب کا مارا ہوا کوئی شخص تھا، مجھے کہا لیکن آج تک یہ کریا کریا گاؤں گاؤں اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، لیکن آج تک میں نے ان کی کوئی کرامت نہ دیکھی۔ میں نے کہا اللہ اللہ کیا بات کر دی ہے، تم کرامت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ندیم اشرف قریشی کی یا دارالاحسان والوں کی تم کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کرامت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا چند سال پہلے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں گٹار نظر آتی تھی، جس کے ہاتھ میں بیٹ نظر آتا تھا، جس کے ہاتھ میں بال نظر آتی تھی۔ چند سال پہلے ایک نوجوان ٹریکٹر میں بیٹھا نظر آتا تھا، سرکس میں بیٹھا نظر آتا تھا۔ آج کے نوجوان کو ٹینٹر سے کھینچ کر اللہ اللہ کے ترانہ پہ لگا دیا، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ یہ چھوٹی کرامت ہے کہ آج کے گیا گزرے دور کے اندر جب فحاشی اور یعنی کا دور ہو، جب سوشل میڈیا کا دور ہو، اس دور کے اندر بھی بوڑھے تو بوڑھے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے سر پہ ڈھانپا ہوا سر نظر آتا ہے۔ آج ان کے ہاتھ میں
گٹار کی بجائے ایک چھوٹا سا سپیکر نظر آتا ہے، وہ توحید سناتے نظر آتے ہیں، وہ عشق رسالت سناتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو جناب محمد اشرف قریشی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک ان کی روحانی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ایک ان کی حقیقی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رہی رفع عامہ کی بات تو اس ادارے کی صورت میں یہ ادارہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو نہ صرف تعلیم کا کام کر رہا ہے بلکہ تربیت کا کام بھی کر رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی معروضات کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا، آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں گھر سے نکلا تو راستے میں بھی پڑھتا آیا، ایک وہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے آ جائے اور جناب وہ چہرہ دکھائے جناب محمد ندیم اشرف قریشی صاحب کو کہ میں ابھی برسی پہ آیا تھا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں محبت ہے ان کے لیے تو کبھی ایسے وقت کے اندر کہ جب آپ کو سوائے تمہارے رب کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ کبھی آپ ہاتھ اٹھائیں اور رب کے سامنے تمہارے آنسو نکل جائیں تو کوشش کرنا کہ محمد اشرف قریشی کو تب یاد کر لینا۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے وظائف کے بعد، اپنی تلاوت قرآن پاک کے بعد جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جناب محمد اشرف قریشی صاحب کو آپ یاد رکھیں گے، خاص طور پر تلاوت قرآن پاک کے بعد آپ ان کو یاد رکھیں گے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آج محبت ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو الفاظ کی محبت ہوتی ہے، ایک عمل کی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جناب محمد اشرف قریشی صاحب سے محبت ہے تو ٹیچر ان کے ساتھ اس طرح سے محبت کرے جس طرح انہوں نے سروس کی ہے، اسی طرح ایمانداری کے ساتھ آج کا ٹیچر سروس کرے۔ اور دوسری بات جو ہے انہوں نے سکھائی ہے وہ ایمانداری سکھائی ہے، وہ طلبہ کی تربیت سکھائی ہے، ان کے ساتھ محبت اس تصویر میں بھی اور آپ اس زاویے کے میں بھی ان کے ساتھ محبت کریں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو عمل تھے، خود اپنے آپ کو ان میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔